سورہ آل عمران رکوع نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی اہم افراد گرفتار ہوئے، قیدی بنے۔ غزوہ احد کے موقع پہ 1 سال بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، 70 افراد شہید ہوئے۔ ان شہید ہونے والوں میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ یہاں ایک بات عرف عام کے لحاظ سے گزارش کر دوں۔ ہمارے یہاں یہ اصطلاح چلتی ہے اخبارات میں، رسائل میں، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے لیے لقب استعمال ہوتا ہے سید الشہداء کا، جبکہ نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یہ بات فرما دی کہ یہ قیامت تک کے لیے سید الشہداء ہے۔ اب سید الشہداء کا لقب نبی علیہ السلام نے دیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، تو یہ لقب کسی اور کو دینا نبی علیہ السلام کے مقابلے میں یہ کسی امتی کے لیے مناسب نہیں۔ لیکن میں ایک مثال گزارش کرتا ہوں۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا، تو کیا قائد اعظم کا لقب کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ کہ قائد اعظم کا لقب اللہ نے نہیں دیا، قائد اعظم کا لقب نبی علیہ السلام نے بھی نہیں دیا، قائد اعظم کا لقب انسانوں نے دیا ہے۔ تو جب انسانوں نے قائد اعظم کا لقب دیا تو یہ لقب کسی اور کو دینا توہین ہے۔ جو بعد والے ہوں گے، قائد ملت اس کا لقب ہوگا لیاقت علی خان کا۔ بھٹو جب برسر اقتدار آیا تو اس نے قائد اعظم کا لقب اختیار نہیں کیا، قائد عوام کا لقب اختیار کیا۔ تو جہاں انسانوں کے دیے ہوئے لقب پہ لقب رکھنا توہین ہے، تو نبی علیہ السلام کے لقب کے مقابلے میں کسی کو لقب دینا تو یہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے مناسب نہیں۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی اور لقب دیا جا سکتا ہے، ان کی شہادت واقعی المناک شہادت ہے، تو ان کے لیے کوئی اور لقب اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن سید الشہداء کا لقب یہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے لقب ان کو عطا فرمایا۔ جیسا کہ صدیق اکبر کا لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، فاروق اعظم کا لقب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، اسی طرح یہ سید الشہداء کا لقب بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ تو اس غزوہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خبر پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان اس کے کئی سال بعد لائے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، میدان صاف ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آ کے آواز دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ آپ زندہ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جو آپ کے قریب تھے، چند ایک تھے، تو میں اس کا جواب نہ دو، خاموش رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے۔ ابو قحافہ کا بیٹا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، اصل نام تو عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ تو ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے،
چپ۔ پھر اس نے کہا کہ خطاب کا بیٹا ابن خطاب زندہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کی نسبت سے کہ زندہ ہے، خاموش۔ اب اس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے مر گئے، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ او دین کے دشمن، ہم سارے الحمدللہ زندہ ہیں۔ اس پہ ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا، حبل، کہ حبل ان کے بڑے بت کا نام ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب میں نعرہ لگاؤ، اللہ اعز و اجل، کہ سب سے زیادہ غلبے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور سب سے زیادہ برکت والا اللہ ہے۔ اس پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، عزا جو ہے ان کی دیوی تھی جو جنگ میں فتح دینے والی تھی ان کے عقیدے کے لحاظ سے۔ کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا دیوی ہے اور تمہاری کوئی عزا نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اس کے جواب میں کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا کارساز اللہ ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ تو اس میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ 70 افراد شہید ہوئے اور شہادت کی وجہ، اس جنگ میں ناکامی کی ظاہری وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے درے پہ 50 افراد کو جو کھڑا کیا تھا ان میں سے 39 افراد درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ جہاں نبی علیہ السلام کے حکم سے انحراف ہوگا وہاں بے برکتی کے اثرات پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو مزید آگے یہاں بیان فرمایا کہ اس وقت منافقین نے ایمان والوں سے کہا کہ ہم بری طرح سے گھر گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، لہذا اہل مکہ سے، مشرکین مکہ سے، کفار سے معاہدہ کر لو۔ اگر معاہدہ نہ کیا تو یہ نہ جانے کتنا ہمارا نقصان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو، اگر تم کافروں کے ساتھ معاہدہ کرو گے اور ان کے آگے جھکو گے تو تم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ذرا غور کرو اس بات پہ کہ اللہ نے تو تمہیں کامیابی دی تھی، تم نے نبی علیہ السلام کی حکم دوری کی اور اس کی وجہ سے کامیابی ناکامی میں بدل گئی۔ فرمایا کہ اگرچہ تمہاری کوتاہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اخلاص کی وجہ سے تمہاری اس کوتاہی کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں الفاظ ہیں 195 کے آخر پہ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ ہم نے درگزر کیا تم سے، تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں گے، اس حوالے سے آگے ایک بات آئی۔ صفحہ نمبر 96 بھی اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت غم کی کیفیت تھی، صدمہ تھا کہ اتنے ساتھی شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پہ اونگ طاری فرما دی کہ تاکہ ان کا غم جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور منافقین جو تھے وہ اونگ سے، نیند سے محروم تھے، غور و فکر میں غلطاں تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر ہماری رائے پہ عمل کر لیا جاتا تو یہ شہادتیں نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے، اور یہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ کے راستے میں موت آئی ہے۔ صفحہ نمبر 97 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی، لیکن یہ بات فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور ان کو معاف فرمایا۔ صفحہ 97 پہ رکوع کے آخر میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وہاں اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خطاب فرما کے ان کو فرما دیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ تم ان کے بارے میں کوئی اعتراض نہ کرنا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اگر تم نے ان پہ تنقید کی تو تمہاری معافی نہیں ہوگی، تو اس لیے تم ان پہ تنقید نہ کرنا۔ صفحہ نمبر 97 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 17 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، تم کافروں کی طرح سے مت بنو، کہ کافروں کی طرح سے مت بنو کہ اس بات پہ پچھتانے لگو کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم شکست کھا گئے۔ تو فرمایا یہ شہادتیں تمہارے لیے سعادت کی بات ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہادت ہو جائے، اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں صفحہ 97 کے آخر صفحہ 98 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، کہ ہدایت یہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام کو یہ دل میں، نبی علیہ السلام کی یہ بات ناگواری کی کیفیت تھی کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ ایسا نہ کرنا تو ان لوگوں نے یہ غلطی کیوں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس بات پہ رنج تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اسلام سے فرما رہے ہیں کہ نبی اسلام کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف فرما دیں اور ان کے مقام کو بدستور برقرار رکھیں اور ان کو اپنی مشاورت میں شامل رکھیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاورت کا اصول بیان فرما دیا کہ امیر کو چاہیے کہ وہ مشورہ لے، لیکن مشورے کی روشنی میں فیصلہ اپنی ثوابدید کے مطابق کرے، اور جو فیصلہ اللہ اس سے کرا دیں اس فیصلے کو وہ اولو العزمی کے ساتھ نافذ کر دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور وہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان کا انجام جہنم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم احسان کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ایمان والوں پہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور نبی علیہ السلام کی بنیادی طور پہ 4 ذمہ داریاں بیان فرمائیں۔ ایک ذمہ داری قرآن مجید پڑھ کر سنانا، کہ جیسے اسلام نے پڑھا ہے اس کے مطابق پڑھا جائے، اس پڑھنے کو تجوید کے مطابق پڑھنا کہتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری نبی علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ اور تیسری ذمہ داری یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید ان کو سبقن سمجھاتے ہیں۔ اور چوتھی ذمہ داری ان کو یہ بتائی کہ قرآن مجید پہ عمل کا جو طریقہ ہے اس کا صحیح انداز ان کو سکھلاتے ہیں۔ اور یہ بات فرمائی کہ نبی علیہ السلام کے بغیر تم گمراہی میں تھے۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید کا سمجھانا یہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری، قرآن مجید پڑھ کر سنانا نبی السلام کی ذمہ داری، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بغیر تم گمراہی میں تھے۔ تو یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ہے کہ آج بھی جو نبی علیہ السلام کی وضاحت کے بغیر قرآن کو سمجھے گا تو گمراہی کے اندر ہوگا۔ صفحہ نمبر 99 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، کیا ایمان والو تم رنجیدہ کیوں ہو؟ غزوہ احد کی ناکامی پر تم رنجیدہ کیوں ہو؟ فرمایا کہ تمہارے 70 افراد شہید ہوئے، لیکن تم غزوہ بدر میں ان کا دوہرا نقصان کر چکے ہو۔ ان کے 70 آدمی کو تم قتل کر چکے ہو، 70 کو تم گرفتار کر چکے ہو، جبکہ تمہارے تو 70 افراد سے شہید ہوئے ہیں، گرفتار تو کوئی نہیں ہوا، لہذا تمہارے مقابلے میں ان کا نقصان جو ہے وہ دوہرا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتح اور شکست کو تبدیل فرماتے ہیں تاکہ منافقین اور ایمان والوں میں نکھار پیدا ہو جائے۔ تو ہمارا کہ منافقین کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہماری تجویز پہ عمل کیا جاتا تو یہ شہادتیں نہ ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں منافقین سے فرما دیں کہ تم اپنی موت کو ٹال کر دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ موت کا وقت اور موت کی جگہ مقرر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے شہداء کا اعزاز بیان فرمایا، صفحہ 99 کے آخر صفحہ 100 کے۔ فرمایا کہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ پہلے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ فرمایا یہ اللہ کے علم کے مطابق کھاتے پیتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ حضرات جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ملاقات فرمائی۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتلا دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کہ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہمیں تو زندگی دے تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہونے کی لذت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ضابطے کے خلاف ہے کہ تمہیں بھیجیں، لیکن ہم تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پیچھے والے ہیں ہم ان کو جا کے بتلائیں کہ اللہ نے ہم پہ کتنے انعامات فرمائے، تاکہ وہ اسی راستے پہ جہاد اور قتال کے راستے پہ شہادت کے راستے پہ چلتے چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ تمہارا پیغام ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن آیات کی شکل میں ان کا یہ پیغام یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اس دور کی بات ہے، دور جدید کی بات، ایک واقعہ جو خود جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ خانپور کے مدرسہ میں ایک طالب علم
آخری سال میں پڑھ رہا تھا، ملتان کا طالب علم تھا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت میں افغانستان کے جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جانا چاہیے، لیکن آپ ایسا کریں کہ یہ دوران سال، تعلیم کے سال کے دوران میں نہ جائیں، جب یہ سال ختم ہو جائے، امتحانات ہو جائیں اور اس میں چھٹیاں ہوں تو اس میں آپ چلے جائیں۔ تو ادب کی وجہ سے اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ بظاہر میں یہی سمجھا کہ جو بات میں نے اس سے عرض کی ہے اس نے قبول کر لی ہے۔ اس نے اپنے بعض اساتذہ سے گفتگو کی اور اساتذہ کی اجازت لے کر وہ دوران سال ہی چلا گیا۔ وہاں گیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ صبح کے درس میں یہاں پہنچا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں سے ہو کر آیا ہے، کچھ عرصہ رہ کر آیا۔ تو درس سے فارغ ہوا تو اس نے مجھے علیحدگی میں یہ کہا، میں آپ نے مشورہ تو دیا تھا لیکن میں نے آپ کو مشورہ نہیں مانا، میں ادھر چلا گیا تھا۔ وہاں میں گیا تو اتنے افراد پہ مشتمل ہمارا دستہ تھا اور فلاں کاروائی میں ہم شریک ہوئے۔ جب شریک ہوئے تو ہمارا ایک ساتھی جو خٹک تھا اس کی شہادت ہو گئی، کچھ اور حضرات بھی شہید ہوئے۔ وہ بہت بڑی کاروائی تھی تو اس میں ان کے کافی حضرات بھی شہید ہوئے تھے۔ کہنے لگے رات کو میں سو رہا تھا، پہرا دینے کے بعد میں نیند میں تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میرا ساتھی خٹک جو ہے وہ آیا اور میرے گلے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے جدائی کے احساس کی وجہ سے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو شہید ہو گیا تھا، تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ شہید جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں آیا ہوں۔ تو میں نے کہا تم یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اللہ نے تجھ پہ کیا انعام کیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے اتنے انعامات کیے کہ میں بتلا نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا پھر یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں یہ بات بتلانے آیا ہوں کہ انعامات کا راستہ یہی ہے، اس راستے کو نہ چھوڑنا اور یہ شہادت کے راستے پہ چلتے آنا، کہ اللہ کا جو پیغام قرآن مجید میں ہے وہ پیغام اس نے سنایا۔ یہ نوجوان مجھے یہ بات سنا کے یہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی والدہ کا پیغام آیا کہ حضرت وہ دوبارہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، کہ میں اس کو روکتی نہیں ہوں لیکن میری طبیعت ناساز ہے، تو آپ ایسا کریں کوئی رابطہ ہو جائے تو اس سے کہیں کہ آ کے مجھے مل تو جائے۔ تو میں نے کہا رابطہ تو مشکل ہے، اگر کوئی صورت ایسی ہو گئی، کوئی آنے جانے والا مل گیا مجھے تو میں اس کو آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ رابطہ ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ آ کے والدہ سے مل جاؤ۔ اس نے کہا کہ میری والدہ کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ میں ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور میں اس کو چھوڑ کے اب نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ 2-3 ساتھی اور بھی تھے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس اثنا میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی کیفیت غلودگی کی کیفیت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراب کے راستے سے تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بھی مصافحہ کیا اور میرے جو ساتھی تھے ان سے بھی مصافحہ فرمایا۔ اس بعد نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر محراب میں روشنی ہوئی، وہاں سے ایک فرشتہ ظاہر ہوا، وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اٹھا کر اوپر آسمان پر لے گیا، آسمان سے گھما کے واپس لایا۔ یہ کیفیت مجھے بتلا رہی ہے کہ میری شہادت کا وقت آ چکا ہے اور میں اپنی شہادت کو چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہتا۔ تو میری والدہ سے آپ یہ بات فرما دیں کہ وہ انتظار فرمائیں، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ ابھی یہ پیغام پہنچا ہی تھا اور میں نے ان کے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچایا ہی تھا کہ 1 دن یا 2 دن کے بعد خبر آ گئی کہ اس کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے شہداء سے براہ راست ملاقات فرمائی اور ان کا پیغام یہ پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہی راستہ ہے جو اللہ کے ہاں انعامات پانے کا راستہ ہے۔ صفحہ نمبر 100 پہ رکوع نمبر 18 ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی کہ جس وقت غزوہ احد میں مسلمانوں کی شہادتیں ہو گئیں، کافروں کے بھی پاؤں نہیں ٹکے، وہ بھی آگے کی طرف بھاگتے چلے گئے۔
کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد امیر لشکر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ رک گئے، کہنے لگے کہ ہم نہ کامیاب نہ ناکام، ہمیں واپس جا کے اس انداز سے دوبارہ کارروائی کرنی چاہیے کہ جس سے ہماری کامیابی نمایاں ہو جائے۔ یہ سوچ کر پلٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن پلٹ کر آ جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، تعاقب کریں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب نبی اسلام نے یہ بات فرمائی، حضرات صحابہ کرام ہم زخمی حالت میں تھے، لیکن انہوں نے حضرت کے حکم کی تعمیل کی، اس زخمی حالت میں حضرت کے ساتھ چل پڑے۔ آگے ایک مقام تک پہنچے تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ مسلمان تعاقب کے لیے بڑھتے چلے آ رہے ہیں تو وہ میدان چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے اور ایک پیغام چھوڑ گئے کہ آئندہ سال فلاں مقام پہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اس حالت میں بھی انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ نے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے تیاری کی، لیکن تیاری کرنے کے باوجود حوصلہ نہیں ہوا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے ایک آدمی کو مقرر کیا، اس کو معاوضہ دیا کہ مسلمانوں میں جا کے تم یہ بات پھیلا دو کہ مکہ مکرمہ والوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ جب یہ پیغام ایمان والوں کو پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مزہ تو اب آئے گا مقابلہ کرنے کا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ بیان فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس مقام پہ جس مقام کا ابو سفیان نے ان کو چیلنج دیا تھا اس مقام پہ پہنچے، لیکن ابو سفیان کا لشکر مقابلے میں نہیں آیا۔ وہاں ایک مارکیٹ لگی ہوئی تھی، وہاں جا کے انہوں نے چیزیں خریدیں اور اسی مارکیٹ میں چیزیں فروخت کیں اور نفع حاصل کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آخرت تو انہوں نے بنا ہی لی اور دنیا بھی ہم نے ان کی یہاں پر بنا دی، تو آخرت دنیا دونوں بنا کر یہاں سے وہ واپس آئے۔ صفحہ نمبر 100 کے آخر میں سے 101 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا خوف یہ شیطان دلاتے ہیں اپنے دوستوں کو۔ اور صفحہ نمبر 101 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کافروں کو دیکھتے ہو کہ دندناتے پھرتے ہیں اور دنیاوی طور پہ ترقی کر رہے ہیں، فرمایا ان کی ترقی یہی دنیا کی ترقی ہے، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اور جو ایمان والے ہیں فرمایا ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ان کو آزمائش کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور صفحہ 101 کے آخر اور 102 پہ اس رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں ان کا مال ان کے گلے کا توق بنے گا قیامت کے دن، جس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، فرمایا کہ یہ مال قیامت کے دن سانپ بن جائے گا اور انسان کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا اور اس کی باتوں پہ ڈنک مارے گا، ڈسے گا، اور یہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بولے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھپا چھپا کے رکھتا رہا اور جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یہ عذاب وہ ہوگا جو حساب کتاب سے پہلے ہوگا، حساب کتاب کے بعد کا جو عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 102 پہ رکوع نمبر 19 ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس میں جو واقعہ بیان فرمایا گیا وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے مدرسہ جو وہاں قائم تھا تو ان تک پیغام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتیں ایک کاغذ پہ نوٹ فرما کے دی، جن میں یہ تھا کہ شرک نہ کیا جائے، یقول یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو اس سے پہلے آیات گزر چکی ہیں کہ لہٰذا اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فاقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم جو یہاں ان کے مدرسے کا صدر مدرس تھا، فخاص بن آزورہ، اس نے کہا کہ اللہ نے قرض مانگا ہے؟ تو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب اس نے یہ بات بیان کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت متحمل مزاج تھے، لیکن ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے زور سے اس کو تھپڑ رسید کیا اور فرمایا اگر تمہارا ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔
اب اتنا بڑا آدمی یہودیوں کا، تو اس کی یہ توہین ہو گئی، اور اس کے جو متعلقین تھے وہ بھی یہ توہین برداشت نہ کر سکے، تو یہ ایک وقت نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے، انہوں نے آپ کا پیغام پہنچایا، تو ہم نے کہا کہ ہم سوچیں گے اس پہ، لیکن وہ جذبات میں آ گئے، اور جذبات میں آنے کے بعد انہوں نے تھپڑ رسید کیا اور یہ توہین کی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ابو بکر آ جائیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نے تھپڑ مارا، جی مارا۔ جب یہ بات ہو گئی تو فیصلہ فرما دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہاں انصاف کے اصول سکھلا دیے کہ وجہ پوچھی جائے کہ وجہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وجہ پوچھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان فرما دیا کہ یہ جتنے بھی علماء یہودی آئے ہوئے تھے سارے چیخنے لگے کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کہ یہ بات ہوئی نہیں ہے، ہم سب وہاں موجود تھے، ایسا نہیں ہوا۔ اب نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، یہ اتنے افراد یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صداقت میں کوئی شبہ تھا؟ نہیں، لیکن انصاف کا تقاضا پورا کرنا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت یہ اتنے افراد یہ بات کر رہے ہیں کہ ابو بکر تمہارا گواہ کون ہے، اپنا گواہ پیش کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت وہاں یہ سارے موجود تھے، میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ واقعہ کیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے مخلوق کے گواہ مانگ رہے ہیں، میں خود خالق گواہی دے رہا ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ میں نے خود سنا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی، اور ہمارے جو نمائندے ہیں فرشتے وہ اس کو لکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھ لیا ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو جلنے کا عذاب دیں گے اس کہنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گواہی دی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق کی گواہی بھی اللہ نے دی، جو آگے سورۃ النور میں آئے گی، اور یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گواہی بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی حالت تو یہ ہے کہ نبی اسلام پر ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے اپنے اشکالات پیش کیے۔ فرمایا کہ یہ اشکالات جو پیش کر رہے ہیں اس میں بھی یہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام، انہوں نے تو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، جبکہ ان کے پاس کتاب بھی تھی اور بعض نشانیاں معجزات بھی تھے، ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور صفحہ نمبر 103 پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے موت ہے، اور فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو دونوں خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی، اور یہ مشرکین اور اہل کتاب یہ تمہیں مختلف انداز سے ستاتے رہیں گے، لیکن اگر تم اپنے دین پر پختہ رہے اور تم ان کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، تو فرمایا کہ اس میں تمہیں یقیناً کامیابی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے احکامات کو مت چھپاؤ لوگوں کے سامنے، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو قبول نہ کیا۔ اور صفحہ 103 کے آخر اور 104 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کام تو کچھ نہ کریں لیکن تعریف کے خواہش مند ہوں، تو میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور صفحہ نمبر 104 پہ یہ رکوع نمبر 20 ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان کا نظام اور یہ رات اور دن کا نظام اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بھی ہے، اللہ کی حکمت کی دلیل بھی ہے، اور اللہ کی رحمت کی دلیل بھی ہے۔ اور فرمایا کہ عقل والے لوگ کون سے ہیں، یہ علامت، یہ نشانی کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو عقل والے ہیں۔ فرمایا کہ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا عقل والے وہ ہیں جن کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ذکر کی حالت میں رہتے تھے،
اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ متعدد مقامات میں سے 3 مقام ایسے ہیں جن میں ذکر کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، بیت الخلاء میں جتنی دیر آپ بیٹھیں گے آپ ذکر نہیں کر سکتے کہ بیت الخلاء میں ذکر کی اجازت نہیں۔ آپ نیند کی حالت میں چلے گئے تو جتنی دیر نیند کی حالت میں ہیں اس حالت میں ذکر نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے دوران اگر آپ کھانے میں ذکر کریں گے تو کھانا نہیں کھایا جائے گا، کھانا کھائیں گے تو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسے متعدد امور ہیں، کام ہیں جن میں ذکر نہیں ہو سکتا، تو پھر ہر وقت ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ اللہ کی عجیب رحمت ہے۔ فرمایا کہ جس وقت انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتا ہے تو بایاں پاؤں اندر رکھنے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا پڑھے گا۔ بیت الخلاء کی دعا، یہاں میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اس پہ آپ نے غور فرمایا ہوگا، میں نے یہ نہیں کہا کہ بایاں پاؤں اندر رکھ کر یہ دعا پڑھیں جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے، نہیں، دعا پڑھنے کے بعد بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، بایاں پاؤں پہلے اندر نہیں رکھنا، پہلے دعا پڑھنی ہے۔ مسجد میں جب آپ داخل ہوں گے تو دایاں پاؤں رکھتے ہوئے داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، لیکن بیت الخلاء میں جب آپ داخل ہونے لگیں گے تو پہلے دعا پڑھیں گے پھر بایاں پاؤں اندر رکھیں گے۔ کیوں؟ جیسے ہی بایاں پاؤں آپ اندر رکھیں گے کہ آپ کا پہلا پاؤں بیت الخلاء میں پڑا اور یہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ ہٹ گئے۔ اب آپ نے دعا پڑھی تو کرامن کاتبین نے دعا نہیں لکھی، تو لہذا فرشتوں کے ہٹنے سے پہلے دعا کا لکھنا ضروری، دعا کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ لکھ لیں۔ تو آپ دعا پڑھیں گے، وہ لکھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد آپ نے بایاں پاؤں اندر رکھا، وہ ہٹ گئے، اب آپ اندر داخل ہو گئے۔ آپ بیت الخلاء میں بیٹھے، آج کل تو ویسے بھی بیت الخلاء قبض کی کیفیات ایسی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بیت الخلاء میں جا کر بیٹھے، کسی نہ کسی کا موبائل پہ پیغام آ گیا، اب وہیں بیٹھا ہے، توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی، یا توجہ ہٹ گئی تو کاروبار کے سودے اسی کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو رہے ہیں، محبت کا اظہار بھی اسی جگہ پہ ہو رہا ہے، کاروبار کے معاملات اس جگہ ہو رہے ہیں۔ تو لہذا آج کل تو دفتر اور بیت الخلاء میں بھی فرق نہیں، اس لیے بیت الخلاء بھی ایسے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں کہ آدمی اندر جائے تو جی چاہتا ہے یہیں سو جائے۔ اب بیت الخلاء میں وقت لگا، جتنا بھی وقت لگ گیا، وقت لگنے کے بعد جب باہر آئے تو دایاں پاؤں پہلے باہر رکھا، پھر بایاں پاؤں باہر رکھا، تو دونوں پاؤں جب باہر آئیں گے تو کرامن کاتبین اپنی جگہ پہ آ جائیں گے۔ اب دعا پڑھیں۔ اب جب دعا پڑھ لی تو کرامن کاتبین کو نہیں معلوم کہ آپ اندر کتنی دیر کیا کرتے رہے، لیکن آپ دعا پڑھ کے داخل ہوئے، باہر آ کے آپ نے دعا پڑھی تو کرامن کاتبین بیت الخلاء کا پورا وقت اللہ کے ذکر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ وقت بھی اللہ کے ذکر کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کا آغاز اور کھانے کا اختتام، رات کو سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں، اور صبح جب اٹھیں تو بیدار ہونے کی دعا پڑھ لیں، تو یہ پوری رات آپ سوتے رہے، اور یہ بات گزارش کی گئی کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کے سو جائیں تو پوری رات اللہ کے حضور عبادت کرنے والے شمار ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا کہ انسان اپنے آپ کو ذاکرین میں شمار نہ کر سکے۔ تو لہذا ایک صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ غور و فکر کرتے ہیں نظام کائنات پہ کہ اللہ کے اس کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں، تو ہم انسان کیسے بیکار ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا نہیں کر سکے۔ تو فقینا عذاب النار، تو اے اللہ ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچانا، کہ تجھے حق ہے کہ ہماری اس نافرمانی پہ تو آگ میں ڈال دے، لیکن اے اللہ تیری رحمت کی وجہ سے تجھ سے درخواست ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اور پھر یہاں دعائیں ذکر فرمائی ہیں کہ اے اللہ کہ جس کو تو جہنم میں داخل کر دے تو یقیناً ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اے اللہ کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کو سنا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اے اللہ ہم ایمان تو لائے، ہم نے اعمال بھی اختیار کیے لیکن اعمال میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اے اللہ تمہارے بڑے گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی مٹا دے، اور اے اللہ کہ ہمیں موت کے بعد نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ کہ تو وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، ہم اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ بندگی کا حق پورا ادا نہیں کر پا رہے۔ صبح 105 کا اللہ نے خوشخبری دے دی، فرمایا کہ میں اپنے ان بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے درمیان یہ بات بھی فرمائی کہ اہل کفار کا دندنانا
یہ تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ فرمایا دنیا کا تھوڑا وقت ہے جس میں یہ خوشحالی اختیار کیے ہوئے ہیں، انجام کار یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور صفحہ نمبر 106 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو چند اصولوں کو اختیار کر لو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اصول بیان فرمائے ہیں، جن اصولوں کو اختیار کریں۔ سب سے پہلی یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان کی پختگی حاصل کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی انہیں پہلی ہدایت کہ ایمان کی پختگی اختیار کر لو۔ ایمان تو تم لائے ہو لیکن اپنے آپ کو ایمان پہ پختہ کر لو۔ دوسری بات فرمائی اسبرو کہ تم صبر کرو، اگر آزمائش آ جائے تو اس میں بے صبری کا اظہار مت کرو۔ وصابرو، مقابلے میں صبر کرو، کہاں کفار کا مقابلہ ہو، جہاد ہو، قتال ہو، وہاں ان کے مقابلے میں تم صبر کرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں اور تمہارا آخرت میں اجر ہے۔ ورابطو، اور ہر وقت مستعد رہو۔ اب یہ مستعدی کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں مستعدی کہ جہاد کی تیاری، اور شیطان کے مقابلے میں مستعدی نبی اسلام نے فرمایا نماز کی تیاری، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر رکھو، تو یہ شیطان کے مقابلے میں مستعدی ہے۔ اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، کہ اللہ کا ڈر کو، اللہ کے ڈر کو اپنے اوپر غالب کر لو اور تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ سوالات کرتے تھے، یہ مذاکرہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ نے کبھی کانٹوں والی جگہ پہ سفر فرمایا ہے، گزرے ہیں کانٹوں والی جگہ سے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں بارہا، اس لیے کہ میں ایمان لانے سے پہلے اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا، تو اس کے لیے کانٹوں والی جگہ سے گزرنا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ امیر المومنین، کہ آپ کانٹوں والی جگہ سے کیسے گزرتے تھے؟ فرمایا کہ کانٹوں والی جگہ سے یوں گزرتا تھا کہ کپڑے سمیٹ لیتا تھا کہ کوئی کانٹا الجھ نہ جائے، اور پاؤں احتیاط سے رکھتا تھا کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں کشش کے کانٹے موجود ہیں، گناہوں کے کانٹے موجود ہیں، اس احتیاط سے چلنا کہ کوئی کشش کا کانٹا دل میں چبھ نہ جائے اور کوئی گناہ کا کانٹا پاؤں میں الجھ نہ جائے، تو اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرات نے یہ بات فرمائی کہ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہمیشگی کی جہنم سے بچنا، اس کے لیے کفر و شرک سے بچنا۔ دوسرا درجہ جہنم میں جانے سے بچنا، اس کے لیے گناہ کبیرہ سے بچنا۔ تیسرا درجہ جنت کے اونچے درجات سے محروم ہونے سے بچنا، اس کے لیے ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو کام بے فائدہ ہو آخرت کے لحاظ سے۔ تو یہ تقوی کے درجات ہیں، تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ درجات نصیب فرما دی۔ اس کو آئے صفحہ نمبر 106 پہ سورۃ النساء ہے۔ نساء کے معنی عورتوں کے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اور وراثت کے احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں، کیونکہ نکاح کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے اور وراثت کی محرومی کا تعلق بھی عورتوں کے ساتھ ہے۔ عورتوں کی محرومی 2 لحاظ سے ہے، ایک ہے مہر سے محرومی، ایک ہے وراثت سے محرومی۔ یہ دونوں مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سب سے پہلے لوگوں سے اللہ نے خطاب فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ نے تم سب کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی زوجہ محترمہ کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے تم سب کو پیدا فرمایا۔ جس طرح اللہ نے تمہیں زمین پہ پھیلایا ہے، اسی طرح اللہ تم سب کو سمیٹنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، رزق حلال اختیار کرو اور اس کے حرام کو رزق حلال میں مت ملاؤ۔ صفحہ نمبر 107 پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نکاح کر سکتے ہو من النساء، عورتوں سے، مثنا 2 وثلاثہ اور 3 ورباع اور 4۔ اب یہاں 2 گمراہیاں پیدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ایک وقت میں 9 تھی،
اور یہ حکم نازل ہو گیا کہ 4 بیویوں کو ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں نہیں رکھی جا سکتی، اور وہ بھی آگے اللہ نے شرط فرما دی کہ اگر ان کے درمیان عدل کر سکو۔ اب یہ عدل کیا ہے، یہ بات تو بھی میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ ایک گمراہی ہے، وہ میں واضح کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا جنہوں نے ایام جاہلیت میں 4 سے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے، کسی کے 8 تھے، کسی کے 6 تھے، کسی کے 5 تھے، کسی کے 10 تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 تک کی اجازت ہے، ان میں سے 4 رکھ لو، باقیوں کو طلاق دے دو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں، حضرت ان میں سے کسی کو علیحدہ نہیں فرمایا۔ یہ حکم آگے قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حکم خاص ہے کہ آپ ان بیویوں میں سے کسی کو اپنے سے جدا نہیں فرمائیں گے، مزید سے نکاح نہیں فرمائیں گے، اور ان کے بدلے میں کسی کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کی مستقل ازواج ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا حکم خاص ہے، تو عام حکم ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بعض اہل باطل نے یہ کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام بھی اسی ضابطے میں شامل ہیں، اور اس کا مفہوم آپ نہیں سمجھے، بھی آپ سمجھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ مثنا 2، یہاں اللہ نے فرمایا مثنا او ثلاثہ نہیں، و ثلاثہ، وا کے معنی اور، 2 اور 3 5، و رباع 5 اور 4 9، تو لہذا یہاں 9 کی اللہ اجازت دے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 تھیں تو 9 کی اجازت ہے، تو اس لیے یہ حکم امت کے لیے بھی عام ہے۔ ایک گروہ وہ اٹھا، دوسرا گروہ اٹھا انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ہم نے سمجھائی مثنا 2 2، 2 اور 2 4، ثلاثہ 3 3، 3 اور 3 6، 6 اور 4 10، رباع 4 4، 4 اور 4 8، 10 اور 8 18، لہٰذا 18 تک کی اجازت ہے۔ جب 18 تک کی نکاح کی اجازت ہے تو مطلق کیوں جائز نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنی بات اس سے نکالی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہم کہاں سے لیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ نبی علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان صحابہ کرام نے ان کو بلایا جن کی بیویاں 4 سے زیادہ تھیں، اور ان کو حکم دیا۔ انہوں نے عمل کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری حد 4 کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو علیحدہ نہیں فرمانا، تو یہ اللہ کا حکم خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انصاف کر سکو، جب یہ بات یہاں سنتے ہیں بہت سے حضرات 2 4 2 3 4 کی بات کے 4 تک کی اجازت ہے، تو جہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں درس میں، تو جب 4 تک کی اجازت سنتے ہیں تو دماغ میں ایک بلندی پیدا ہوتی ہے کہ ہم 4 کر سکتے ہیں۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، سامنے جا کے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ غیبانہ ایک احساس تو پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم 4 کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ یہ اس صورت میں ہے جب تم انصاف کر سکو۔ انصاف کا ایک واقعہ میں آج کا دیتا ہوں اور ایک ارشاد گرامی میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک معتقد آیا، اس کے پاس 2 تربوز تھے۔ کہنے لگا کہ حضرت اس سے پہلے میں یہ 2 تربوز آپ کے پاس لایا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، ان کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پہلی بیوی کے مشورے سے دوسرا نکاح فرمایا، اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بارہ دونوں بیویوں کو انہوں نے علیحدہ رکھا ہوا تھا، تو مجھے معلوم تھا کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، تو میں 2 تربوز لایا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے 2 تربوز، آپ نے واپس کر دیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا وزن برابر نہیں تو قیامت کے دن میں یہ حساب نہیں دے سکتا، لہٰذا یہ واپس لے گئے۔ میں بھی اسی دن سے ٹوہ میں تھا کہ میں نے کہا حضرت کی بات کو پورا کرنا ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ میں بھی تلاش میں رہا، یہ 2 تربوز میں وہ لایا ہوں کہ ان کو ترازو میں آپ رکھ دیں، معمولی فرق بھی دونوں میں نہیں، یہ دونوں وزن میں ایک برابر ہیں۔ تو حضرت مسکرائے، اس کے اخلاص پہ حضرت نے وہ قبول فرما لیے۔ اب فرمایا خادم سے کہ ترازو لے کر آؤ، وہ ترازو لایا تو حضرت نے ایک تربوز کے 2 حصے کیے اور آدھا ایک پلڑے میں آدھا دوسرے پلڑے میں ڈال کے وزن برابر کیا، پھر دوسرے تربوز کو کاٹ کے اس طرح وزن برابر کیا۔ فرمایا وزن میں تو دونوں برابر تھے، ذائقے میں تو برابر نہیں تھے، اس کا حساب کون دے گا قیامت کے؟ تو اس سے جب یہ واقعات سامنے آتے ہیں
تو اس وقت دماغ سے یہ بات یہ بھوت اتر جاتا ہے کہ 2 شادیاں کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، تو یہ نظام کون نبھائے گا وہاں پہ؟ اور فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ انصاف نہ کرے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا تو اس کی ایک طرف مفلوج ہوگی، اس حالت کے اندر وہ کھڑا ہوگا قیامت کے میدان کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفحے پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی بیویوں کے جو مہر ہیں وہ خوشی خوشی کے ساتھ ان کے سپورٹ کر دو، خوشی کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ نہیں۔ اب مہر کتنا ہے یہ بات اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ 32 روپے، 31.5 روپے، 32 روپے یہ شرعی حق میں۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شرعی حق مہر وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا مہر 20 اونٹ ہے، اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے مہر 132 تولے چاندی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر 129 تولے چاندی۔ زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا مہر اس سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے شوہر صاحب حیثیت تھے۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ جو زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں بہت صاحب حیثیت تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین، رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے شوہر یہ صاحب حیثیت تھے، اس لیے ان کا مہر تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کم سے کم مہر ہے جو باندھا گیا، تو اس لحاظ سے یہ 32 روپے، 31.5 روپے یہ شرعی حق مہر کس نسبت سے ہیں، تو یہ بات قابل غور ہے۔ اور کم سے کم جو مہر ہے وہ 10 درہم ہے، تو 10 درہم جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 3 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے کم از کم۔ اس دور کے اندر جو مہر دیا گیا کم از کم وہ 3 تولے چاندی ہے، اور 3 تولے چاندی کے حساب سے بھی 2500 روپے تقریباً یہ کم سے کم مہر ہے، تو 32 روپے اس حساب سے بھی نہیں بنتے، تو اس لیے اس میں احتیاط کیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ عورتوں کے مہر ان کو ادا کر دو خوش دلی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا، اور پھر صفحہ نمبر 107 کے آخر 108 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو وراثت میں ان کا حق ملنا چاہیے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب تم وراثت کی تقسیم کر رہے ہو اس وقت دیگر لواحقین اگر مستحق وہاں موجود ہوں آ جائیں، تو تمہیں جو حصہ ملا ہے اپنے حصے میں سے ان کو تم خیرات کے طور پر دے سکتے ہو، کہ اللہ نے مفت میں یہ تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ یتیموں کا جو مال کھانے والے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس جگہ وراثت کی تقسیم کے ساتھ یتیموں کا مال کھانا، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں اس بات کا خیال کرنا ہے کسی یتیم کا حق ضائع نہ ہو۔ یتیم لڑکا نابالغ ہے تو یتیم ہے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے چاہے جتنی عمر کی ہو جائے تو یتیم شمار ہو، تو لہذا ان کا حق جو ہے وہ نہ کھایا جائے۔ ایک اور دوسری بات جس میں مجھے اور آپ کو توجہ کرنا ہے، وراثت کی تقسیم سے پہلے وراثت کے مال میں سے یقل خوانی مثال ثواب یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی خیرات کرنا چاہتا ہے وفات پانے والے کے لیے، وہ اپنا حصہ لے لے، اپنے حصے میں سے جتنا چاہے اس کے لیے خیرات کر دے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن وراثت کے مال میں سے خیرات نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ وراثت کا مال ہے، کپڑے ہیں جو کپڑے میت کے جسم سے اتارے گئے ہیں، وہ بھی آپ کسی کو خیرات کے طور پہ نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ فرمایا کہ میت کے کپڑے اتارتے ہوئے اس کی جیب سے الائچی کا ایک دانہ نکلا ہے، یہ الائچی کا ایک دانہ کوئی اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اس الائچی کے دانے کو بھی وراثت کے مال میں رکھا جائے گا، اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، تو اس قدر احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا، مرنے والے کی بیٹیاں ہیں جن کی ابھی شادی ہونی ہے یا بچے ہیں جو ابھی نابالغ ہیں، تو اس کے مال میں سے یہ خرچ کرنا جمعرات ہے، تیسرا ہے، 40واں ہے، اس کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک خاتون بہت عرصے کی بات ہے میرے پاس آئی، کہنے کہ ایک درخواست ہے، میں نے کہا حکم، کہنے کہ یہ اولاد میری بڑی نالائق ہے، یہ نہ میرا تیسرا کرے گی، نہ میری جمعرات کرے گی، نہ میرا 40واں کرے گی، کیا اس بات کی اجازت ہے
کہ میں اپنی زندگی میں کر لوں، تاکہ یہ بعد میں پریشان بھی نہ ہو اور میں محروم بھی نہ رہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ اس میں پریشان نہ ہوں، تو اس کے بغیر آپ کا گزارا ہوگا۔ اپنی زندگی میں آپ جو خیرات کرنا چاہتی ہیں وہ خیرات کر دیں، لیکن اس انداز سے بھی خیرات نہ کریں کہ اپنے ورثاء کو محروم کر دیں، یہ بھی نہ کریں۔ تو بہرحال آپ خیرات کرتی رہیں، لیکن یہ تیسرا، یہ 40واں، یہ ہماری شریعت میں نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے جو یہاں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم نے اختیار کیا ہے، یہ ان کے رسوم و رواج ہیں، شریعت میں ان کا کوئی تعلق، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کل خوانی ہے، کل خوانی کی گئی ہے وراثت کے مال میں سے، وراثت کے مال میں سے کل خوانی کی گئی، میں بھی بیٹھا کھا رہا ہوں، آپ بھی بیٹھے کھا رہے ہیں، اور ابھی وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی، تو یہ حصہ کس کا ہے؟ ورثاء کا۔ تو ان میں اگر ایسی لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، یا ایسے لڑکے ہیں جو نابالغ ہیں، تو یتیموں کا مال ہے، تو میں بظاہر قورمہ کھا رہا ہوں، حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوں، اور قیامت کے دن یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے منہ سے یہ آگ نکل رہی ہو۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے اس بارے میں، کہ احتیاط کی جائے، کہ اس بات کا جائزہ لے لیا جائے کہ جہاں کل خوانی کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں اس بات کی تسلی فرما لیں کہ جناب یہ ورثاء کے مال میں سے نہیں۔ تو میں اس کا کھانا پینا حرام نہیں کہہ رہا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن کھانا پینا حرام نہیں، کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے، اللہ کے نام پر، اس لیے کھانا پینا حرام نہیں۔ لیکن اگر وراثت کے مال میں سے ہے تو پھر اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی جیب سے کر رہا ہے تو کھانا پینا حرام نہیں، لیکن اور بات ہے کہ اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن کھانا پینا حرام نہیں۔ لیکن اگر مرنے والے کے مال میں سے ہے اور وراثت کی تقسیم سے پہلے ہے تو یہ اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ ہاں، کہ حضرت ہم نے ورثاء نے آپس میں یہ بات طے کی ہے، مشورہ کیا ہے اور اجازت دی ہے ہر وارث نے کہ اس کے حصے میں ہمارے حصے سے کر لیا جائے۔ شریعت اس اجازت کو نہیں مانتی، اس لیے کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو سب اس کو کیا کریں گے؟ لعنت ملامت کریں گے۔ تو لعنت ملامت کریں گے تو ایسی اجازت شریعت اجازت تسلیم نہیں کرتی، لہٰذا ہر ایک کا حصہ آپ اس کے حوالے کر دیں، اس کے بعد پھر جو خیرات اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 108 پہ رکوع نمبر 2 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا ضابطہ بیان فرمایا کہ لڑکی کا حصہ، لڑکے کا حصہ، بیوی کا حصہ، شوہر کا حصہ، اور اگر کوئی لاولد مر جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ تو یہ مسائل ضرورت پہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 110 پہ یہ رکوع نمبر 3 ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر صفحہ نمبر 110 کے آخر میں 111 میں یہ بات فرمائی کہ گناہ انسان سے ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور صفحہ 111 پہ فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتے موت کے وقت تک، اور موت کے وقت توبہ کرتے ہیں اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں فرماتے۔ اور صفحہ نمبر 111 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو تم پسند نہیں کرتے اور اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اس سے اچھا برتاؤ کرتے ہو، گزارا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں کتنی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ بیوی سے انسان جو ہے وہ اچھا معاملہ کرے، کس بیوی سے؟ کہ دو باتیں نہ ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ بیوی بد عقیدہ نہ ہو، کافرانہ مشرکانہ عقیدہ نہ رکھتی ہو۔ اگر جہالت کی وجہ سے عقیدہ ہو تو آپ اس کو صحیح عقیدے پر لے آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی بد کردار نہ ہو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 افراد وہ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک وہ شخص کہ جس کی بیوی بد کردار ہے، نہ اس کو روکتا ہے نہ اس کو علیحدہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو بیوقوفوں کو جیب خرچی کے لیے پیسے دیتا ہے اور ضائع کرتے ہیں، اس میں تو شاید میں اور آپ سارے شامل ہیں، کہ بچوں کو جیب خرچ کے لیے پیسے دے رہے ہیں، کہ صحت بھی تباہ ہو رہی ہے ان کی اور عادتیں بھی بگڑ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو کسی کو قرض دیتا ہے اور اس میں کوئی معاملہ طے نہیں کرتا، لکھتا نہیں ہے، گواہ نہیں بناتا، اور پھر اس سے جھگڑتا ہے یہاں تک کہ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے، ہاں جو قرض دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ واپس آ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو نہیں، ان کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں،
لیکن جو باقاعدہ قرض کا نظام جن کے ہاں ہے اور وہ لکھتے بھی نہیں، گواہ بھی نہیں بناتے، فرمایا کہ اس کا نتیجہ آپس کا جھگڑا، لڑائی، تو ان لوگوں کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو بہرحال یہ بات فرما دی کہ ایسا شخص جس کی بیوی بد کردار ہو، اس کو وہ سمجھائے کہ اگر وہ بد کرداری سے رک جائے تو بہتر، نہ رک سکے تو پھر اس کو اپنے پاس نہ رکھے، پھر طلاق دے دے۔ اسی طریقے سے اگر بد عقیدہ ہے تو اس کا عقیدہ درست کرے، عقیدے میں اگر معمولی خرابی ہے جس سے گاڑی چل سکتی ہے تو پھر تو اس پہ محنت کرتا رہے، لیکن ایسا عقیدہ ہے جو واضح کافرانہ مشرکانہ عقیدہ ہے جس سے نکاح متاثر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ فرمایا کہ اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بیوی سے اس کو شکایت ہے، صورت کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے، گرم مزاجی کی وجہ سے، تو اس قسم کی اگر شکایت ہے تو اس صورت میں اگر حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا اور اس کو سمجھاتا بھی رہے گا، میرے اس سے یہ اندازہ نہ فرما لیں کیونکہ ہمارے ہاں افراط ہے، یہ تفریط ہے، اعتدال تو ہے نہیں۔ حضرت نے رات یہ بات فرمائی تھی، اس لیے ہم نے تو غلامی اختیار کر لی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، الرجال قوامون، کہ اپنے مرد ہونے کا احساس بھی رہنا چاہیے کہ میں مرد ہوں، مجھے فوقیت حاصل ہے، لیکن رویہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو چند نعمتیں حاصل ہیں اور دنیا کی باقی نعمتیں حاصل نہیں تو اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ایک بات یہ آگے سبق میں بھی آئے گی کہ امانت کی نعمت صفت اس کو حاصل ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے۔ صدق کے مقال اس کو حاصل ہے کہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ رزق حلال اس کو حاصل ہے کہ ناجائز ذریعے سے کمائی نہیں کرتا، اور حسن اخلاق اس کو حاصل ہے۔ تو میں جس کو یہ چار نعمتیں حاصل ہیں اس جیسا خوش نصیب کوئی۔ تو لہذا بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ فرمایا کہ جو حضرات ان دو باتوں کو چھوڑ کر باقی معاملات میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کہ اللہ ان کے لیے خیر کثیر، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے الف لام کے بغیر فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ اتنی نعمتیں بھلائیاں عطا فرمائے گا جس کا وہ شمار بھی نہیں کر سکے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 111 کے آخر میں اور 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی بیوی کو اگر تم ڈھیروں مہر ادا کر چکے ہو تو بہانے سے اس کا مہر اس سے واپس لینے کی کوشش نہ کرو، اور یہ مہر تم پر لازم ہے کہ اس کو ادا کرو۔ صفحہ نمبر 112 پہ یہ رکوع نمبر 4 ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رشتے بیان فرمائے جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ والدہ سے، دادی سے، نانی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، سوتیلی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، واخواتکم، اور بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے بہن کسی لحاظ سے ہو، باپ کے لحاظ سے بہن ہو، ماں کے لحاظ سے بہن ہو، ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، باپ ایک ہو ماں علیحدہ ہو، ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، تو اس صورت میں کسی لحاظ سے بھی بہن ہے اس کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح یہ وہ بہن ہے جو حقیقی بہن ہو، منہ بولی بہن کی بات نہیں ہے۔ منہ بولیاں بہنیں تو بناتے اس لیے ہیں کہ تاکہ جب موقع ملے ان کے ساتھ پھر نکاح کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، راستے میں رکاوٹ کوئی نہ ہو۔ تو شریعت نے یہ منہ بولے بہن بھائیوں کی ممانعت فرمائی ہے، اس میں بہت احتیاط ضروری ہے، اور خاص طور پہ آج کل موبائلوں نے، میسیجوں نے یہ بہن بھائی کا رشتہ بہت وسیع کر دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں۔ اسی طریقے سے پھپھیوں سے، خالاؤں سے، اور بھتیجیوں سے اور بھانجیوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے 7 رشتے بیان فرما دیے، خون کی وجہ سے ان رشتوں میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دودھ شریک جو بھائی بہن ہیں ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی لڑکی سے نکاح ہوا، لڑکی کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اب اس لڑکی سے جس کو طلاق دے دی اس سے تو پردہ ہو گیا، لیکن یہ جو ساس ہے، جو اس کی ماں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ گئی، یہ قیامت تک کے لیے ساس ہے، اس سے علیحدگی اختیار نہیں ہو سکتی، تو اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو بیوی کی بیٹی ہے، جس بیوی سے نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، اس کی بیٹی اگر پہلے شوہر کی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ 2 بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، بہو سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مختلف ممانعتیں ہیں جو اللہ نے بیان فرما دی۔
اور صفحہ 113 پہ یہ بات بیان فرما دی کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح پہ نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مہر ادا کرنا ضروری ہے، اور پھر صفحہ نمبر 114 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر رکوع نمبر 5 میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو اس لیے ہدایات دے دی کہ انسان کمزور مزاج کا ہے، بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ہدایات دے دی تاکہ یہ گمراہی سے بچ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز ذریعے سے مت کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے بھی ایک دوسرے کو منع کیا، خودکشی سے بھی منع فرمایا۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمایا اگر تم گناہ کرو گے، زیادتی کرو گے، اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ کے لیے تمہیں جہنم میں ڈالنا کوئی مشکل نہیں۔ صفحہ 114 کے آخر 115 پہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گناہوں سے ارادتاً تم بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تمہارے معاف فرما دے گا۔ اور صفحہ 115 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو دیکھ کر اس جیسے ہونے کی خواہش نہ کرو، کسی کو دیکھ کر اس جیسے ہونے کی خواہش نہ کرو، اللہ سے براہ راست مانگو کہ اللہ مجھے یہ نعمت عطا فرما۔ یہ کہنا کہ اللہ جیسے نعمت تو نے اس کو عطا کی ہے ویسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، تو میں اس انداز سے دعا نہ مانگوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے جس سے بات بڑی واضح ہوتی ہے، تو میں اشارتاً وہ حکایت گزارش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کے مجھے خوشحالی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے دوسروں کو خوشحالی دی ہے، مجھے بھی خوشحالی دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی خوشحال پہ انگلی رکھ دے تو اس جیسی خوشحالی میں تجھے دے دوں۔ لہذا جو آدمی خوشحال نظر آتے تھے وہ ان کے پاس پہنچتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، کہ وہ بتاتے کہ ہاں مجھے اس بات کی حسرت ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی کہتا میری بیٹی نہیں ہے، کوئی کہتا کہ بیوی میں یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا کہ فلاں یہ مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی اس میں پریشانی تھی، تو کہتے تھے نہیں یہ خوشحالی نہیں چاہیے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک صاحب تھے جن کے باغات بھی تھے، کاروبار بھی بہت اچھا تھا، 4 ان کے بیٹے تھے اور چاروں حسین و جمیل فرما بردار تھے، اور ان کی بیوی کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ شہر کی سب سے خوبصورت خاتون ہے۔ تو ہر لحاظ سے خوشحالی تھی، جی چاہا کہ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ کے اس جیسا مجھے تو بنا دے، لیکن پھر خیال ہے کہ ان سے مل تو لوں۔ لہٰذا ان کے پاس جا کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا، کہ انہوں نے اپنا مدعا بتایا۔ فرمانے لگے کہ رات میرے مہمان ہو جاؤ، تنہائی میں گفتگو کریں گے۔ جب رات تنہائی ہوئی اور غلاموں کو ملازموں کو انہوں نے سب کو ایک طرف کر دیا، فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ میری صورتحال یہ ہے کہ تجارت بھی سب کچھ تھا، تو میری بیوی انتہائی وفادار بھی تھی اور صورت کے لحاظ سے بھی سیرت کے لحاظ سے بھی، تو لہذا ہمارا نکاح ہوا اور خوشی کی زندگی ہم گزار رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی کی طبیعت ناساز ہوئی، وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ مرنے کے قریب ہوئی، میں اس کے قریب بیٹھا تھا تو غشی کی کیفیت اس پہ طاری تھی، اس حالت میں اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ یا مجھ سے جدا ہو رہی ہے، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کی جدائی کے احساس کی وجہ سے۔ اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، کہنے لگی کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو۔ اس نے کہا تمہارا کیا ہے، مردوں کا غم کیا ہے، یہ تو یہ ہے کہ ایک عورت گئی تو دوسری سے نکاح کر لیں گے۔ اس نے اس حسرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں اس غم کی کیفیت کو برداشت نہ کر سکا، میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا، اور اٹھ کے آنے کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو مردانہ خصوصیات سے محروم کر دیا، اور بیوی کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تو حسرت لے کے نہ مر، کہ میں تیرے بعد دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کا نظام ہے کہ وہ عورت صحتیاب ہونا شروع ہو، صحتیاب ہو گئی۔ کچھ عرصہ گاڑی چلتی رہی، کچھ عرصے کے بعد بیوی نے مجھ سے کہا کہ تیری مجبوری ہے، میری مجبوری تو نہیں، یہ میں جانتا ہوں یہ میرا بیٹا کس کا ہے، یہ میرا بیٹا کس کا ہے، یہ میرا بیٹا کس کا ہے، مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا۔ تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ایک واقعہ حکایت جو ہے وہ بیان کی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کو دیکھ کے یہ خواہش مت کرو کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، نہیں، کہ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بچے دودھ کی حالت میں بولے ہیں ان میں ایک بچہ وہ تھا کہ خاتون کا بچہ تھا، بنی اسرائیل کی خاتون تھی، اس کا بچہ تھا، اس کی گود میں تھا۔ ایک آدمی انتہائی کر و فر کے ساتھ گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا اور خادم اور غلام اس کے ساتھ تھے۔ ہٹو بچوں کی صدا آ رہی تھی کہ ماں نے دیکھا تو ماں نے خواہش کی، اس نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا، کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا مت بنائیے۔
تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک لونڈی غریب بیچاری، اس کو لوگ مارتے پیٹتے ہوئے جا رہے تھے کہ تو چور ہے، تو نے چوری کی ہے۔ تو ماں نے جب اس کی یہ ذلت دیکھی، بے عزتی دیکھی، تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ تو بیٹے نے ماں کا دودھ چھوڑا، دودھ پی رہا تھا، دودھ چھوڑا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ ماں کہنے لگی کہ میں تیرے حق میں بہتری کی دعا کرتی ہوں اور تو اپنے لیے برائی مانگتا ہے۔ کہا کہ ماں تجھے معلوم نہیں، یہ جو کر و فر کے ساتھ جا رہا ہے اس کا انجام جہنم ہے، اور یہ لونڈی پٹتی ہوئی جا رہی ہے، یہ اللہ کی محبوب ہے، اس پہ تہمت لگی ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا بہت اونچا مقام ہے اور اس کا مقام جنت ہے، تو میرے لیے تباہی مانگ رہی ہے اور میں اپنے لیے بہتری مانگ رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق یہ خواہش نہ کی جائے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، بلکہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں سے بنا جو تیرے نزدیک خوش نصیب ہیں، کہ اللہ مجھے ان نیکوں میں سے بنا جو تیرے نزدیک نیک ہیں، اللہ مجھے ان کامیابوں میں سے بنا جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تاکید فرمائی اس بات کی کہ وراثت کے اصولوں کی پابندی کی جائے، اور صفحہ 115 کے آخر 116 پہ یہ رکن نمبر 6 ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو احساس دلایا ہے کہ ہم نے تمہیں فوقیت ادا کی ہے عورتوں پر، اور فوقیت کی جو وجہ ہے وہ ایک تو تمہاری صلاحیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے خرچ کرنا، مہر دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو گیا کہ مہر تو مرد دے گا محدود حالت میں، لیکن عورت جہیز لائے گی کثیر مقدار میں، تو یہ عورت کی ذمہ داری ہو گئی خرچ کرنا، یہ ہم نے معاملہ الٹ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جب معاملہ الٹ ہوگا تو معاملے بھی ایسے ہی الٹ ہوں گے۔ تو قوام جو ہے وہ مرد ہے، لیکن جب خرچ عورت کرے گی تو پھر غلامی ہوگی، غلامی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے قوام بنایا، ذمہ دار بنایا عورتوں پر۔ اور قوام کے بارے میں نے یہ بات پہلے گزارش کی تھی آیت الکرسی کے حوالے سے۔ ایک ہے قائم جو کھڑا ہو، ایک ہے قوام۔ قوام اس کو کہتے ہیں جو مضبوط سہارے پہ کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی مضبوطی سے کھڑا کر دے۔ تو اللہ نے مرد کو قوام کہا کہ مرد وہ ہیں حقیقت میں جو دین جیسی مضبوط بنیاد پہ کھڑے ہیں اور اپنی بیویوں کو بھی دین پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں قوام ہیں۔ تو اس بارے میں ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم میں سے کون قوام ہے اور کون غلام ہے، تو اس کا جائزہ ہم اپنے محاسبے سے خود ہی لے لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو ہم نے فوقیت عطا فرمائی، ایک تو صلاحیتوں کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ اخراجات ان کے ذمے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورتیں کون سی ہیں؟ میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہوں، پہلے فرما برداری اللہ کی، اور اس کے بعد مرد کی محافظ ہوں، اس کی عزت کی بھی محافظ ہوں، اس کے مال کی بھی محافظ ہوں، اس کی اولاد کی بھی محافظ ہوں، اس کی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی ہوں۔ فرمایا کہ اگر کسی کی عورت بگڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پیار سے سمجھا دے، اور پیار سے سمجھانے سے اگر نہ سمجھے تو پھر بے رخی اختیار کرے، اور صفحہ نمبر 116 پہ اگر معاملہ بگڑ جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک نمائندہ مقرر ہو جائے اور وہ معاملے کو سلجھا دے اور معاملے کو بگاڑ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور آخری حل یہ ہے کہ جب بگاڑ کی صورت ایسی ہو جائے کہ نبھا نہ ہو سکے تو پھر علیحدگی اختیار کر لیجیے۔ صفحہ نمبر 116 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو اس کو ریاکاری سے بچاؤ، اللہ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے۔ اور صفحہ نمبر 117 پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظلم نہیں فرماتا، تمہاری تھوڑی سے تھوڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بڑھا کر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بات اللہ نے فرمائی کہ قیامت کے دن گواہی کا ایک نظام قائم ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ کافر اس دن یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش کہ ہم مر کر مٹی ہو جاتے۔ تو یہ دو باتیں میں اس وقت عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں سے فرمائیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے میرا پیغام دیا، تم نے اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تیرے انبیاء کرام علیہ السلام نے، رسولوں نے ہمیں تیرا پیغام دیا ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیرا پیغام دیتے اور ہم اس پہ عمل نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ فیصلے انصاف کے تقاضے ہیں جن کو پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا،
وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے گواہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ جواب دیں گے کہ اللہ کہ تیرے نبی سچ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. تو امت والے کہیں گے کہ اللہ یہ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. جب موقع پہ موجود نہیں تھے تو ان کو کیا معلوم. تو اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم تو موقع پہ نہیں تھے, تم کیسے گواہی دے رہے ہو. تو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اللہ تیرے سچے قرآن نے بتایا, تیرے سچے نبی نے بتایا. تو نبی علیہ السلام کی صداقت, قرآن کی صداقت جو سے ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کی یہ امت والے قابل اعتبار ہیں کہ ان کی گواہی قبول کی جائے. تو نبی علیہ السلام انشاءاللہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے. اس پر ان امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا. ایک بات تو یہاں اللہ نے یہ فرما دی کہ نبی علیہ السلام کی شہادت گواہی آخری گواہی ہوگی. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہ کافر لوگ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ انسان کے فیصلے سے پہلے جانوروں کا فیصلہ ہوگا. جانوروں کا فیصلہ ہوگا کہ جس جانور نے کسی جانور پہ ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کی داد رسی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر اس کا پنجہ نہیں ہوگا اس کو پنجہ عطا فرمائیں گے کہ تم اپنا انتقام لے لو. جس نے پنجہ مارا ہے, جس نے کاٹا ہے, اس کو اللہ تیز دانت دیں گے کہ اس کو تم کاٹ لو. تو سارے جانور آپس میں ایک دوسرے سے جو بدلہ لینا ہے لے لیں گے. تو اللہ فرمائیں گے کہ کوئی جانور ایسا جس کی مظلومیت رہ گئی ہو. تو جانور کہیں گے کہ نہیں اللہ کہ ہماری داد رسی ہو چکی. تو اللہ فرمائے گا تم مر کے مٹی ہو جاؤ. وہ مر کے مٹی ہو جائیں گے. تو اس وقت یہ کافر لوگ خواہش کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں میں انسان نہ ہوتا, گدھا ہوتا, کتا ہوتا, سور ہوتا, کہ آج بھی میں بھی مر کے مٹی ہو جاتا اور آگے جہنم کے عذاب سے میری حفاظت ہو جاتی. تو فرمایا کہ اس وقت کے احساس سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لو. اللہ مجھے آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.